حضرات اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. سب خدا ہے جانتا, سب خدا ہے جانتا کس کس کو کیا کیا چاہیے. سب خدا ہے جانتا کس کس کو کیا کیا چاہیے. کس کو کعبہ اور کسے مولود کعبہ چاہیے. کس کو کعبہ اور کسے مولود کعبہ چاہیے. تو اس بھری دنیا میں ملتا ہی نہیں ایسا غریب جو یہ کہہ دے کہ آزاداری کا خرچہ چاہیے. اس بھری دنیا میں ملتا ہی نہیں ایسا غریب جو یہ کہہ دے کہ آزاداری کا خرچہ چاہیے. سامنے مولا عباس کا پرچم ایک شعر مجھے یاد آیا, میں پیش کر رہا ہوں. ہم آپ جب پیاسے ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ کتنی جلدی ہم جا کے پانی پیے. شعر پیش کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی طلب ہے, ساری دنیا کی طلب ہے, ساری دنیا کی طلب ہے, چاہیے پانی ہمیں, پانی کہتا ہے مجھے مشق سکینہ چاہیے. ساری دنیا کی طلب ہے, چاہیے پانی ہمیں, پانی کہتا ہے ہمیں مشق سکینہ چاہیے. لیجئے انہی اشعار کے ذیل میں بڑے ہی ادب و احترام سے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا جو اس وقت ہمارے علاقے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی نمائندگی کر رہا ہے, یہ مومن عالم دین مولا کی سلامت رکھے. جسے آپ کے روبرو ہے عالی جناب مولانا پرویز کمال صاحب قبلہ, بابا سے بلند نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد. برادران عزیز, محترم سامعین, میری قوم کے نوجوان و بزرگ حضرات اور ہماری ماں بہنیں, یہ مجلس, یہ جلوس, یہ شب بیداری ہماری قوم کے لیے سپر طاقت ہے. جو جہاں پر موجود ہے اور میری آواز کو سن رہا ہے وہ وہیں سے اس بات کو توجہ سے سنے. یہ مجلس, یہ جلوس, یہ شب بیداریاں ہماری قوم کی سپر طاقت ہے. اس سے بہتر طاقت کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی, مگر اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا. میرے عزیزوں, دنیا اسلحوں کو اکٹھا کرتی ہے اور اس کے بعد یہ محسوس کرتی ہے کہ میں طاقتور بن گیا ہے نا. میزائلیں, پرمانو بم, ٹینک وغیرہ وغیرہ, تو جب ہم اکٹھا کر دیتے ہیں تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے, بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سپر طاقت ہیں, ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. مگر ہماری قوم کے لیے یہ مجلس, یہ جلوس, یہ شب بیداریاں سپر طاقت ہے. مگر جو اسلحہ اکٹھا کر کے اپنے آپ کو سپر طاقت کہلاتے ہیں, انہیں ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ اسلحہ بک بھی سکتا ہے, خراب بھی ہو سکتا ہے, تباہ بھی ہو سکتا ہے, مگر یہ ہماری مجلس نہ بک سکتی ہے, نہ خراب ہو سکتی ہے, نہ تباہ ہو سکتی ہے.
بات واضح ہوئی عزیزان گرامی. دنیا اپنے آپ کو سپر طاقت کہلاتی ہے. آؤ ہم بتاتے ہیں کہ سپر طاقت ہے کیا چیز. یہ مجلس سپر طاقت ہے, یہ جلوس سپر طاقت ہے, یہ شبداریت سپر طاقت ہے, یہ انجمنیں سپر طاقت ہے, یہ خطبہ سپر طاقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان دے سکتے ہیں مگر بے ایمانوں کے ہاتھ نہیں بک سکتا. یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر بے ایمانوں کے ہاتھ یہ نہیں بک سکتے. تو میری قوم کے نوجوانوں, اس سپر طاقت کو چھوڑ کر جو تم ادھر ادھر بکھرے ہو, شاید کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. یاد رکھو, جلوس میں آنے کا مقصد تماشا بن کر, تماشائی بن کر, اگر جلوس کو جلوس بنا کر تم نے نہیں پیش کیا تو یہ سپر طاقت ہے جو اس کی وارث ہے. وہ ایک دن تم سے پوچھیں گی, علم یہاں کا بھٹک وہاں رہا تھا, تازیہ یہاں کا بھٹک وہاں رہا تھا, ماتم یہاں ہو رہا تھا, بھٹک وہاں رہا تھا. یاد رکھو, فاطمہ کو جواب دیتے دیتے محشر کا دل کھو دو گے. لہذا عزیزانے گرامی قدر, یہ ہمارے سماج میں یہ وائرس کی طریقے سے یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. کوئی معیار نہیں سمجھا جاتا. میں اس بنا پہ کہہ رہا ہوں, مسلسل 12 محرم یعنی 1 محرم سے لے کر اب تک میں جہاں جہاں پر بھی گیا اس چیز کو دیکھ رہا ہوں. لہذا میری ذمہ داری ہے کہیں روز محشر بیوی سیدہ ہم سے سوال نہ کرے کہ تیرے سامنے غلطیاں ہو رہی تھی مگر ٹوک نہیں رہا تھا. عزیزان گرامی, جلوس کو جلوس بنا کر اپنی نگاہوں میں رکھو. یاد رکھو, زندگی بھی ایک جلوس کا نام ہے, موت بھی ایک جلوس کا نام ہے, مگر دونوں درس حسین نے دے دیا کہ ہماری زندگی دیکھو اور ہماری موت دیکھو. ہماری زندگی بھی زندہ باد ہے اور ہماری شہادت بھی زندہ باد. لہذا اس زندگی کو اپنی ہتھیلیوں سے برباد نہ کرو. جلوس کے معیار کو سمجھو, علم کے معیار کو سمجھو, تعزیے کے معیار کو سمجھو, ذوالجناح کے معیار کو سمجھو, فرش حسین کے معیار کو سمجھو. یاد رکھ لو, کسی شے کو مان لینا یہ کامیابی نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور لائیو بھی چل رہا ہے, بعد میں سن بھی لیجیے گا. کسی بھی شے کو مان لینا کامیابی کی دلیل نہیں ہے جب تک کہ اس کی عظمت کو نہ سمجھ لو. جب تک کہ اس کی عظمت کو نہ سمجھ لو. یاد رکھو, جب تک کہ اس کی معرفت کو حاصل نہ کر لو, کسی بھی شے کا مان لینا یہ کمال نہیں ہے. کمال بندگی یہ ہے ماننے کے ساتھ ساتھ معرفت کا ہونا ضروری ہے. کمال زندگی یہی ہے میرے عزیزوں. مگر عزیزان گرامی, یہ سماج کی روش بڑی گندی ہو رہی ہے. تو یاد رکھو, تمہیں تو خود پتا ہے, ہمیں تو خود پتا ہے اچھا راستہ کسے کہتے ہیں, گندا راستہ کسے کہتے ہیں. وہ انسان دنیا میں چلتی پھرتی لاش ہے کہ جو اچھے راستے کو چھوڑ کر گندے راستے کو اختیار کرے. کیونکہ ہم زندہ ہیں, ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اچھا راستہ کہاں ہے, برا راستہ کہاں ہے. اور یاد رکھو, ہم اچھے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار رہتے ہیں, مگر ہمارے ذہن سے یہ نکل چکا ہے کہ جو اچھے راستے پہ ہم چل رہے ہیں اس کے وارث ہیں بھی یا نہیں ہیں. کاش کہ ہمیں یہ یقین ہو جاتا کہ ہم صراط المستقیم پہ چلنے والے, اس کا ایک وارث نہیں ہے, اس کے 5 وارث ہیں, 12 وارث ہیں, 14 وارث ہیں, 72 وارث ہیں. تو یہ ورثہ جب ہم سے پوچھیں گے کہ اپنی زندگی میں کیا کر کے آئے ہو, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میری قوم کے نوجوانوں اور بزرگوں, میری ماں بہنوں, زندگی بہترین وہی زندگی ہے جو اہل بیت کی اطاعت میں بسر ہو.
ورنہ زندگی کے کوئی معیار نہیں ہے۔ آخری اور ایک پیغام میں اپنے ہندو بھائی کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک علم ہوتا ہے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس علم کو چومتے ہیں، یہ ایک ڈنڈا، اس ڈنڈے میں کپڑا لگا کر بڑے ہی ادب و احترام سے چومتے ہیں اور ہر پروگرام میں اسے آگے لے کر چلتے ہیں۔ دیکھیں، سوال کسی بھی اعتبار سے کیا جا سکتا ہے مگر جواب اس کے مطابق دیا جائے، مگر جواب میں کہا جاتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو۔ جواب تو کسی بھی اینگل سے، سوال کسی بھی اینگل سے کیا جا سکتا مگر جواب میں بے ادبی نہ ہو، لفظی اعتبار سے بھی، ذہن کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی، خیال کے اعتبار سے بھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور میرے ہندو بھائیوں، یہ جو علم ہے یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اسے جنت میں بنا کر سیس کے حوالے کر دیا۔ ہائے ہائے، جنت میں بنا کر سیس کے حوالے کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کربلا آ کر دنیا والوں کو ایک پیغام دے گیا کہ دیکھو، 1000 ملیں گے بازو کاٹنے والے تو 1000 ملیں گے علم اٹھانے والے۔ 1000 بازو کاٹنے والے ملیں گے، 1000 علم اٹھانے والے ملیں گے۔ مگر عزیزان گرامی، یہ تو میں مسلمان بھائیوں کے لیے پیغام دے رہا تھا، اب ہندو بھائی کے لیے یہ پیغام ہے، وہ یہ ہے، یہ ہر ملک کا ایک نشان ہوتا ہے۔ ہندوستان کا نشان ترنگا ہے۔ ابھی 15 اگست گزری ہے، اس میں سب نے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو بھی تھا، اپنے دیش کے لیے جو شان و شوکت سے ہم نے اس جھنڈے کو اٹھا کر بہترین دیش کے ہمدرد بن کر دنیا والوں کو ہم نے یہ دکھا دیا، اس ہندوستان میں نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے، اس ہندوستان میں پہلی بات ہے کہ نہ ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے، اس لیے کہ اس ہندوستان میں سب انسانیت کے پجاری اس طریقے سے رہتے ہیں، چاہے ہندو بھائی ہو چاہے مسلمان بھائی ہو، دیکھیے مذہب تو بعد میں بنا ہے، انسانیت پہلے بنی ہے۔ لہذا ہم نے انسانیت کا پیغام دیا، مگر عزیزان گرامی، ہر دیش کا نشان الگ الگ ہوتا ہے۔ ہندوستان کا نشان ترنگا، پاکستان کا آپ جانتے ہیں، بنگلہ دیش کا آپ جانتے ہیں، کویت کا آپ جانتے ہیں، سعودی عربیہ کا آپ جانتے ہیں، مگر آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ انڈیا کا پرچم پاکستان میں لہرایا گیا ہو، یا پاکستان کا پرچم ہندوستان میں لہرایا گیا ہو؟ کہ صاحب اگر کوئی ایسا کر دے گا اسے ملک والے تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو یہ میرے ہندو بھائیوں، ایک دیش کا پرچم دوسرے دیش میں نہیں لہرا سکتے، مگر محمد صاحب کے نواسے نے ایک ایسا پرچم دیا ہے جو ہندوستان میں لہراتا ہے، وہی پاکستان میں، جو پاکستان میں وہی بنگلہ دیش میں۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ انسانیت کا پرچم ہے، مذہب کا پرچم نہیں ہے۔ اس پرچم کی حقیقت کو سمجھو، یہ صرف شیعہ حضرات نہیں بلکہ جو بھی انسانیت سے تعلق رکھتا ہے وہ سب کے سب اسی پرچم کے تلے آتا ہے۔ جیسے ہم بھارت کے نواسی ہیں اور ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان کے ترنگے کے نیچے آ کر بھارتی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ویسے ہی ہم اسلام کے چاہنے والے علم کے سائے میں آ کر بتاتے ہیں، نہ کوئی شیعہ ہے نہ
صلوات پڑھے بر محمد والے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری قوم کے نوجوانوں، یہ مجلس حسین، یہ جلوس حسین، یہ شب داریاں، اس بات کو نوٹ کیجئے، ہماری قوم کے لیے سپر طاقت ہے، سپر طاقت ہے، اور ہم بے ایمانوں کے ہاتھ کبھی بک نہیں سکتے۔ ہم نے اس عزاداری کے لیے اپنی اولاد کو بیچ دیا ہے، اس مجلس کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا ہے، تو اس کا سودا ہم نہیں کر سکتے۔ اور کیسے ہم کر سکتے ہیں اس کا سودا؟ اس کی ملکہ کا نام زینب ہے۔ دربار شام میں علی کی بیٹی نے فرش حسین کو بچھا کر ایک ایسی مضبوط نیو کو رکھ دیا کہ جیسے جیسے سال اور صدیاں گزرتی ہیں ویسے ویسے یہ مضبوطی کی طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس کی رونق کبھی نہیں ختم ہو سکتی، اس کی طاقت کبھی نہیں ختم ہو سکتی، کیوں جانتے ہیں؟ جو چیز لاوارث ہوتی ہے اس میں رونق نہیں ہوتی، اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اس مجلس کے وارث، جلوس کے وارث، شبداریوں کے وارث، انجمنوں کے وارث، نوحوں کے وارث، مجلس کے وارث کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، جہاں کہیں مجلس ہو بڑے ادب و احترام سے بیٹھا کرو، جہاں کہیں جلوس ہو بڑے ادب و احترام سے کھڑے رہا کرو، اس لیے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کون کس کے ساتھ بیٹھا ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب کہیں مجلس برپا ہوتی ہے، جب کہیں جلوس ہوتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے مگر ایک کوپ جلی ماما عصا کا سہارا لے کر اپنا بایاں ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلی پہ رکھ کر ہماری مجلسوں میں سب سے پہلے آ جاتی ہے، ہمارے جلوسوں میں سب سے پہلے آ جاتی ہے، مگر عزیزوں وہ آ کر دیکھتی ہیں کہ لوگ میرے حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، بی بی دعا کرتی بار الہا جیسے کربلا میں میرا باغیچہ اجڑ گیا، ان کا باغ نہ اجڑے، ان کے بچے نہ شہید ہوں، ان کے بچوں کے اوپر ظلم و ستم نہ ہو، مگر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی میں 4 سال کی بچی سکینہ بھی ساتھ میں آتی ہے۔ وہ پوچھتی دادی زہرا یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے لے کے ماتم کر رہے ہیں، میرے بابا کا نام لے لے کے گریہ کر رہے ہیں؟ شہزادی فرماتی ہیں سکینہ یہ تیرے بابا حسین کے عزادار ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے کاش کربلا میں ہوتے تو جو دو ظلم نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ زہرا فرماتی ہیں کون کون سا ظلم؟ کا دادی اماں پہلا ظلم میرے رخسار پہ تماچے نہ لگ دے، دوسرا میرا بھیا علی اصغر تیرے اور ملا کا نشانہ نہ بنتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے میرے عزیزوں، رونے میں شرم نہ کیجیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ہم جلوس میں موجود ہیں اور اس کے بعد آنے والے سال میں نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر جب موقع ملے پیاسے کو رویا کرو، جب موقع ملے غریب پہ ماتم کیا کرو، جب موقع ملے بے کفن پہ ماتم کیا کرو، اس
اس لیے کہ یہ تمہارا رونا فاطمہ درج کرتی ہے اور حسین پوچھتے ہیں اماں کہاں گئی تھی، اور شہزادی کہتی ہے اے میرے لال، تیرے چاہنے والے نے تیرے نام کا جلوس کیا تھا۔ اب یہاں سے مسائل سن لو جناب سکینہ کی، یہ مسائل دل تھام کے سننا، اگر میں پڑھ نہ سکا تو معذرت، مگر میرے عزیزوں جناب سکینہ 2 سال کی تھی، کتنے؟ 2، مگر کربلا میں یہ 4 یا 5 سال کی تھی۔ یہ مدینے کا واقعہ ہے کہ جناب سکینہ 2 سال کی تھی، محلے بنی ہاشم سے ایک بالغ فروش گزرا، امام حسین علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور اسے آواز دی اے بالغ فروش رک جا، یعنی بندہ بیچنے والا، اسے روکا کہا رک جاؤ، اسے بڑے سکون سے سننا، اگر میں پڑھ نہ سکا تو اس کے لیے معذرت، کہا رکو، رک گیا، کہا تم بالی جو ہے بیچ رہے ہو، فروخت کر رہے ہو؟ کہا ہاں، کہا تمہارے پاس 2 سال بچی کے لیے بالی ہوگی؟ کہا ہاں ہاں فرزند رسول، میں کتنا قسمت والا ہوں کہ آپ مجھ سے بالی خریدیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب سکینہ کو امام حسین علیہ السلام اپنے پاس لے کر آئے کہ سکینہ بتاؤ اس میں سے کون سا گوشوارہ چاہیے؟ میرے عزیزوں جناب سکینہ کی عمر 2 ہی سال کی ہے، اس بچی نے گوشوارے پہ ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد امام نے اسے خریدا، خریدنے کے بعد سید حسین نے اپنے ہاتھوں سے 2 سال کی سکینہ کو پلایا۔ اے میرے عزیزوں حسین کو پتا ہے کہ سکینہ بالیاں تو لے سکتی ہے مگر نہ پہن سکتی ہے، نہ اتار سکتی ہے۔ ہائے رے سکینہ کا مقدر، مدینے میں بالی پہنا، کربلا میں اتاری نہ گئی، مگر شبر ملعون نے سکینہ کا رخسار پہ تماچا مارا، بالی کو گھسیٹ لیا۔ حسین کی 4 سال کی سکینہ مثل ماہی کربلا کی ریت پہ تڑپنے لگی، اور ایک جملہ کا بابا جو بالیاں پلائی تھی، بابا جو تم نے بالیاں پلائی تھی، شمر ملعون چھین کے لے گیا۔ رونے والوں قیامت کا جملہ ہے، کربلا کے مقتل میں ایک حسین کی 4 سال کی بیٹی تھی، رونے والوں اس نے اپنے بابا سے پوچھا تھا بابا آپ کو پتا ہے سکینہ بغیر آپ کے سینے پہ سوئے نہیں سو پاتی؟ حسین نے فرمایا تھا اے میری بیٹی آج شام کو مقتل میں چلی آنا۔ رونے والوں قیامت کی منزل ہے، میرے پڑھنے پہ نہ جانا، اے بی بی زہرا اس حقیق کو طاقت دے تیری غریبہ کا مسائل پڑھ سکوں۔ رونے والوں حسین کے کہنے کے مطابق سکینہ مقتل کی طرف روانہ ہوئی، مگر 4 سال کی بچی نے عجیب منظر دیکھا، پورے مقتل میں لاشیں، مگر میرے عزیزوں لاشوں سے گزرتی ہوئی گرتی پڑتی سکینہ لاشوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا بابا کہاں ہے۔ ایک مرتبہ لاشوں کے درمیان کھڑی ہو کر حسین کی بیٹی فرماتی ہے اے بابا سینے پہ سونے والی سکینہ آ گئی ہے، کوئی آواز نہیں آئی، اے بابا یتیمہ
ایک نصیب سے آواز آئی، آجا میری بچی، آ میری لاڈلی، یہ دیکھ تیرا بابا اس نصیب میں ہے۔ سکینہ دوڑی، بابا میں تیرے سینے پہ سونے آئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مگر میرے عزیز و شیخ عباس گمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب وہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے جنازے کے قریب پہنچی، عجیب منظر دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ ایک برقع والی بیوی بیٹھی ہے اور وہ کہتی میرا غریب بیٹا، میرا مظلوم بیٹا، اے میرے لال، جب تم مدینے کی گلیوں سے کھیل کے آتا تھا یہ فاطمہ تیری پیشانی کا بوسہ لیتی تھی، مگر میرے لال آج میں کربلا کے مقتل میں بیٹھی ہوں، حسین بتا یہ تیری اماں تیری پیشانی کا کیسے بوسہ لے؟ اے میرے لال جسم تو موجود ہے مگر میرا سر نظر نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ 2-3 جملے مسائل کے اور سن لو۔ ہاں میرے عزیزوں، ایک مرتبہ سکینہ نے اس خاتون سے کہا، اے خاتون خدا کے لیے میرے بابا کی میت سے دور چلی جا۔ اے خاتون تو یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ یہ میرے بابا حسین کی میت ہے۔ رونے والوں اس موزمہ نے کہا، اے سکینہ اگر یہ تیرا بابا ہے تو میرا بیٹا ہے، بس یہ جان لے بچی تو اپنے بابا پہ گریا کرنے آئی ہے، میں اپنے بیٹے حسین پہ رونے آئی ہوں۔ فاطمہ نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا، ہاتھ سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور سکینہ نے رو رو کے دادی سے رودات سنائی، اے دادی اماں، بابا کی شہادت کے بعد ہمارے خیمے میں آگ لگ گئی، اے دادی جو گوشت والے بابا نے پلائے تھے۔ وہ شمر ملعون لے گیا، بس ایک منظر اور مسائل کا ختم دعا، اس لیے کہ وہی ایام چل رہے ہیں۔ 11 محرم کو کیا ہوا؟ شہدانیوں کو قید کیا گیا نا، مگر میرے عزیزوں جس کے گوشوارے چھن گئے کربلا کے مقتل میں اسے اونٹ کی ننگی پیٹھ باندھ دیا گیا۔ آپ نے اونٹ دیکھا ہوگا بغیر کجاوے کا، اس کے اوپر جو حالات ہوتے ہیں بغیر کجاوے کے کوئی اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ روایت یہ بتاتی ہے حسین کی بیٹی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ باندھا گیا، مگر ننگی پیٹھ پہ باندھا گیا کیسے؟ سینے کے بھل، سینے کے بھل باندھ دیا گیا۔ مگر عزیزوں روایت میں یہ بھی ملتا ہے جب شمر ملعون سکینہ کو لے کر چلا، زینب نے فرمایا میری بھتیجی کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ شمر نے کہا، او علی کی بیٹی، ہمیں روح حسین کو تکلیف پہنچانا ہے۔ رونے والوں اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ کو باندھ دیا گیا۔ وہ 4 سال کی بچی کبھی اپنے بھیا کو دیکھتی تھی، کبھی اپنے بابا کو دیکھتی تھی اور یہی کہتی تھی، بھیا سجاد میں ناکے سے گرنے والی ہوں۔ میرا چوتھا امام اپنی بہن کو ہتھکڑی دکھا کے یہی کہتا تھا، اے میری بہنا تیرا یہ بھیا مجبور ہے مگر آزادارو۔ 4 سال کی سکینہ ناکے سے گر گئی، وہاں بھی فاطمہ۔ زینب نے کہا، اے موسمہ میری بچی کو دے دے۔ فاطمہ نے کہا، اے زینب
میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، تیرے قافلے کے ساتھ محکمہ